بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس ایشو پر میں بات کرنے والا ہوں، یقین کریں کہ اس پر بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر مجھے بولتے ہوئے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اس کو چھپایا بھی جا سکتا تھا، اس پر چپ بھی رہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے میں یہی سوچتا رہا کہ اس پر چپ بھی رہا جائے، اس پہ کیا بولیں گے، کسی کو سنا تو سکتے نہیں، ایسی خبر کو تو گھر میں بیٹھ کر ماں بہن کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے یا ان کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتے، تو ایک کیسے اس پر اتنی لمبی تجزیہ کیا جائے۔ لیکن پھر سوچا کہ ایسے جرائم اور ایسی گھناؤنی اور گھٹیا، مطلب غیر انسانی، غیر اخلاقی نہیں، غیر انسانی، انسانی فطرت سے دور چیزیں جو ہیں ان پر پردہ ڈال کے شاید ہم مزید اس میں خرابیاں پیدا کریں گے اور آنے والے وقت میں یہ زیادہ نقصان دیں گی۔ سرگودا کے ایک نواحی قصبے میں بہن نے بھائی سے یا بھائی نے بہن سے نکاح کر لیا۔ جی ہاں، یہ وہ خبر تھی جو کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، میں سمجھا شاید بعض لوگ سوشل میڈیا پر چند لائکس اور ڈس لائکس کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پوسٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اس کو اگنور کیا۔ لیکن میں نے دو تین کافی اپنے پرانے دوست، کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں، ان کی پوسٹ دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بھائی، اس میں کچھ صداقت ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک لنک دے دیا ایک ویڈیو کا۔ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، اس باپ کی اور اس ماں کی جن کی یہ اولاد تھی۔ تو یقین نہیں آیا، یقین کریں کہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی آنکھوں پر کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں، یعنی یہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، گورا کلچر ہو، افریقن کلچر ہو، ماں اور بہن یہ دو رشتے ہیں جن کو ہر کلچر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب میں عزت اور رسپیکٹ اور پیار دیا جاتا ہے۔ بہن بڑی ہو تو ماں جیسی ہوتی ہے اور بہن چھوٹی ہو تو بیٹی جیسی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، بلکہ ہر گھر میں دیکھا ہے یہ۔ اور ہمارا مذہب چونکہ اسلام ہے اور ہمیں تو بہت خصوصی طور پر بہن اور ماں کا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ، پیار، محبت اس میں جھلکتی ہے۔ میں تفصیل میں تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں اس پر بات زیادہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک لڑکا ہے سرگودا کا، 20 سال اس کی عمر تھی، اس کی بہن تھی۔ اب یہ جو صاحب ہیں جن کی یہ اولاد ہے، انہوں نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوتیلے بہن بھائی تھے، یعنی کہ لڑکی کی جو والدہ ہے وہ الگ تھی، لڑکے کی والدہ الگ تھی، باپ ایک ہے۔ ان صاحب نے 3 شادیاں کر رکھی تھی، اور بیٹا جو ہے وہ ایک بیوی سے تھا، بیٹی جو ہے وہ دوسری بیوی سے تھی، اور بیٹا جس بیوی سے تھا اس کو یہ صاحب چھوڑ چکے ہیں، طلاق دے چکے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری پہلی بیوی نے، سابقہ بیوی نے اپنے بیٹے سے یہ کروایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ڈسکرائب کیا جائے جو کام انہوں نے کیا، کہ نکاح کیا۔ لیکن میرے کچھ سوال ہیں اور آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ کیا یہ صرف ان 2 لڑکی لڑکے کا قصور ہے؟ کیا بطور معاشرہ ہم فیل نہیں ہو گئے؟ کیا اچھا اس شادی میں رشتہ دار بھی شریک ہوئے؟ یعنی جس مولوی نے نکاح پڑھوایا وہ تو ہو گئی، اس پہ بھی تو سوال اٹھیں گے، لیکن رشتہ دار بھی ان دونوں سائیڈوں کے شریک ہوئے اس شادی میں۔ یہ باقاعدہ کنفرم لڑکی کے، مطلب دونوں کے جو والد ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اس شادی میں یہ لوگ بھی شریک تھے۔ تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا بطور معاشرہ یہ صرف اس لڑکی لڑکے کا قصور ہے؟ کیا کمی رہ گئی؟ کیا پرورش میں ماں باپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ والد کوئی تربیت نہیں کر سکے یا والدہ تربیت نہیں کر سکی، یا بطور معاشرہ ہی ہم فیل ہو چکے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ہی کسی اور طرف چلا گیا۔ آپ اس کلچر میں آ جائیں، یو کے، امریکہ، یورپ کے کلچر میں آ جائیں، یہاں بھی اکا دکا واقعات شاید میں نے کہیں سنے ہوں ایسے، میں نے تو یہاں پہ بھی یہ ایسی کوئی سنا نہیں آج تک کہ اس طرح ہوا ہو، شادی ہوئی ہو، اور سن کر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ لیکن میرے سوال، آپ فیصلہ کیجئے، آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کا قصور ہے؟ جس مولوی نے نکاح پڑھایا، کیا اس نے باپ کا، لڑکی کا اور لڑکے کے جو شناختی کارڈ ہیں، کیا اس پر والد کا نام نہیں دیکھا؟ کیا شناختی کارڈ دیکھے بھی یا نہیں دیکھے؟
والد کا یہ کہنا ہے میں نے پولیس کو اطلاع کی تھی، پولیس نے بھی میری مدد نہیں کی. کیا پولیس کا قصور ہے؟ کیا تربیت کا قصور ہے؟ کیا اس معاشرے کا قصور ہے جو اس شادی میں شریک رہا اور انہوں نے بتایا نہیں کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ غیر اخلاقی، غیر دینی اور انسانیت سے گرا ہوا، یعنی قیامت کی یہ ان نشانیوں میں ہے جن میں کہا گیا تھا کہ مرد میں مطلب انسانوں میں ماں بہن اور بھائی بہن کے رشتے ختم ہو جائیں گے، فرق ختم ہو جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اس کو بتاتے ہوئے بھی شرم تھی آ رہی تھی، لیکن بتانا بھی ضروری تھا، کیونکہ پردے ڈالنے سے ہماری معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی. ہر چیز پہ پردہ ڈالنے سے برائی ختم نہیں ہوگی. ہم خود کو تسلی تو دے لیں گے لیکن برائی ختم نہیں ہوگی. ہمیں اس پر بات کرنی ہوگی. شکریہ.